اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے جو رکوع ہم نے پڑھے ہیں ان میں رکوع نمبر 8 سے رکوع نمبر 13 تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا یعنی رب العالمین کا اپنے بندوں کے نام پیغام کیا ہے۔ رکوع نمبر 8 جو ان الذین آمنوا سے شروع ہو رہا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر سوالات کرنے کی بجائے اس پر عمل کرو۔ رکوع نمبر 9 وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اس رکوع کے اندر اللہ نے جو پیغام دیا ہے وہ یہ ہے کہ جنت دعوے سے نہیں ملے گی اور جنت پہ کسی کی اجارہ داری نہیں۔ اگر جنت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنا عقیدہ صحیح کرو اور نیک اعمال کو اختیار کرو۔ اس بار رکوع نمبر 10 ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِیل، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پورا مانو، آدھا حکم ماننا آدھا حکم چھوڑنا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے اور اپنے آپ کو یہودیوں کے طریقے سے بچاؤ۔ رکوع نمبر 11 کے اندر وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغام دیا ہے کہ اے ایمان والو تم خواہش پرست مت بنو، کہ نفسانی خواہشات کے پیچھے مت لگو وگرنہ جنت کے درجات سے محروم ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 12 قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِیلَ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جادو سمیت ہر اس کام سے بچو جو آخرت بگاڑنے والا ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 13 ہیں یا ایھا الذین آمنوا، فرمایا کہ بھول کر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی نہ کرنا، اگر بے خیالی میں بھی نبی اسلام کی بے ادبی کرو گے تو ایمان باقی نہیں رہے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع کے اندر پہلی بات جو قابل غور ہے وہ گزارش کی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 88 مقامات پر اہل ایمان سے خطاب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اور ان میں پہلا خطاب یہ ہے جو اس رکوع کے اندر کیا گیا ہے۔ اور پہلے خطاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب کی تعلیم دی ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی کو ایمان سے محرومی قرار دیا ہے۔ اس کے بعد پھر باقی احکامات اللہ نے اس کے بعد جو ہیں وہ ارشاد فرمائے۔ دوسری بات جو یہاں قابل غور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ذکر فرمایا وہاں ان کے لیے المؤمنون اور المؤمنین فرمایا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جہاں ذکر فرمایا وہاں المؤمنون المؤمنین فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس امت سے خطاب فرمایا تو یا ایھا الذین آمنوا فرمایا۔ ان میں فرق کیا ہے؟ آمنو یہ فعل ہے اور المؤمنین اور المؤمنون یہ اسم ہے۔ اسم اور فعل میں فرق یہ ہوتا ہے کہ فعل میں دو امکان ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ صورت یہ کیفیت کامل ہو یا ناقص ہو۔ جب کہا یا ایھا الذین آمنوا اے وہ جو ایمان لائے، ہو سکتا ہے کہ تم ایمان میں کامل ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے تم ایمان میں ناقص ہو۔ پھر اس کے بعد دوسرا اشارہ فعل کے اندر جو ہے وہ مستقل کیفیت نہیں ہوتی۔ اس وقت تم ایمان کی حالت میں ہو، معلوم نہیں تمہارا خاتمہ ایمان پر ہوگا کہ نہیں ہوگا، کل کو تم گمراہ ہو جاؤ بھٹک جاؤ، اس کا امکان موجود ہے۔
لیکن جہاں اسم ہے المؤمنون المؤمنین، اس کے اندر دو باتیں موجود ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ تم اس خصوصیت میں ایمان میں کامل حیثیت رکھتے ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تمہارا ایمان دائمی ہے، تمہارا خاتمہ بھی اسی ایمان پر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے المؤمنون المؤمنین فرمایا، اور میرے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو خطاب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا سے فرمایا کہ ایمان کا دعویٰ تو رکھتے ہو، لیکن معلوم نہیں کہ ایمان میں تم ناقص ہو یا کامل ہو، اپنے آپ کو کامل بناؤ اور ایمان کے تقاضے پورے کرو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں خطاب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اس کے بعد جو ذکر فرمایا ہے جس چیز کا، وہ ایمان کا تقاضا ہے۔ تو اس کے اندر مجھے اور آپ کو تعلیم دی ہے کہ ایمان کے تقاضے پورے کرو۔ ابھی یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ ایمان کا تقاضا، اس جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام ہے۔ ادب اور احترام کے حوالے سے جو ایک واقعہ مختصر گزارش کر دیتا ہوں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے میزبان ہیں۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے، ہر ایمان والے انصاری صحابی رضی اللہ عنہ کی خواہش تھی کہ حضرت میرے ہاں قیام فرمائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم کے تابع ہے، جہاں اللہ کو منظور ہوگا وہاں یہ رکے گی اور وہاں میں نے قیام کرنا ہے۔ تو یہ اونٹنی پہلے ایک جگہ جا کر بیٹھی اور بیٹھنے کے تھوڑی دیر بعد کھڑی ہو گئی، پھر آگے چل پڑی۔ پھر یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان کے سامنے جا کر بیٹھی۔ اونٹنی پہلے جہاں بیٹھی تھی اس جگہ پہ مسجد نبوی تعمیر ہوئی، اور اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے بیٹھی۔ یہ مکان 2 منزلہ مکان تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے سے پہلے 700 سال پہلے یمن کا بادشاہ طبہ، یہ شہی لقب ہے، تو یہ بادشاہ طبہ جو ہے یہ چلا ہے یمن سے فتوحات کرتا ہوا، تو یہ جنوب میں ہے یمن، تو وہاں سے مکہ مکرمہ پہنچا۔ جب مکہ مکرمہ پہنچا تو 400 اسرائیلی علماء اس کے ساتھ تھے۔ وقت کتنا ہے؟ 700 سال کا، اور ساتھ جو رفیق ہیں اس کے علماء، ان کی تعداد 400 ہیں، وہ اسرائیلی یعنی یہودی علماء اس کے ساتھ تھے۔ جب یہ مکہ مکرمہ پہنچا تو دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، تو طبہ بادشاہ نے کہا کہ یہ بیوقوف ہیں کہ پتھر کی عمارت کا طواف کر رہے ہیں، کیا ہے اس کے اندر؟ اس پہ یہودیوں نے اس کو گرا دیا جائے۔ یہودی علماء نے اس سے کہا کہ نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، اور جو اللہ کے گھر کی خرابی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کو برباد و ویران کرتے ہیں، لہٰذا یہ حرکت نہ کرنا۔ جب انہوں نے اس کو سمجھایا، بات سمجھ میں آئی، تو اس کے بعد نے کہا کہ اس کا پھر ادب احترام کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے غلاف اس طبہ بادشاہ نے چڑھایا ہے کعبہ پر، تو اس نے غلاف چڑھایا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس غلاف کو برقرار رکھا ہے۔ رنگت تبدیل ہوتی رہی ہے۔ یہ سیاہ رنگ جو ہے یہ عباسیوں نے اس کا سیاہ رنگ شروع کیا تھا، اس سے پہلے سیاہ رنگ میں نہیں تھا، یہ مختلف رنگتوں میں یہ رہا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے بھی اس کو برقرار رکھا۔ اب یہ طبہ بادشاہ یہاں سے مدینہ منورہ آیا، شمال کی طرف جا رہا تھا، ملک شام تک کا ارادہ تھا جانے کا۔ مدینہ منورہ آیا تو یہاں آنے کے بعد جو علماء اس کے ساتھ تھے، 400 علماء، انہوں نے کہا کہ ہماری ایک درخواست ہے، ہماری درخواست یہ ہے کہ آپ ہمیں یہاں رہنے کی اجازت دے دیں۔ اب بادشاہ کو حیرت ہوئی کہ میری رفاقت چھوڑ کر، لوگ تو بادشاہوں کے لیے بادشاہوں کی رفاقت کو ترجیح دیتے ہیں، میری رفاقت چھوڑ کر یہاں کیوں رہنا چاہتے ہیں؟ اور یہاں کوئی ایسی خاص بات بھی نہیں ہے، دیہاتی علاقہ ہے اور کھجوروں کا علاقہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری کتاب میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو خصوصیات دی ہوئی ہیں، تو ان کے ہجرت کے مقام کا جو نقشہ دیا گیا ہے، تو وہ نقشہ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ وہ مقام معلوم ہو رہا ہے جہاں آخری نبی تشریف لائیں گے، اور اب آخری نبی کے تشریف لانے کا وقت قریب ہے۔ جب وقت قریب ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہاں رہیں، تاکہ جب حضرت تشریف لائیں تو ہم ان کا استقبال کریں، تو ہجرت فرما کے یہاں تشریف لائیں گے۔ تو طبہ بادشاہ نے ان کو مکانات بنوا کر دیے، ایک منزلہ، ایک مکان 2 منزلہ بنایا۔ فرمایا کہ جب وہ نبی تشریف لائیں تو ان کو اس 2 منزلہ مکان میں ٹھہرانا ہے۔ اور اس کے بعد اس نے ایک خط لکھا، جس کے سپرد اس نے کیا یہ مکان، تو ان کو خط دیا کہ جب وہ تشریف لائیں میرا خط ان کو دے دینا۔
خط کی عبارت کا جو مفہوم ہے یہ ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اکرم، اگر آپ میری زندگی میں تشریف لائے تو میں مخالفین کے مقابلے میں آپ کا دست و بازو بنوں گا، اور اگر آپ میرے مرنے کے بعد تشریف لائے پھر میری ایک درخواست ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے حضور یہ گواہی دے دینا کہ اللہ یہ تیرا وہ بندہ ہے جو میرے آنے سے پہلے ہی مجھ پر ایمان لایا تھا۔ وہ خط اس نے دیا، وہ خط اولاد میں چلتا رہا، لیکن یہ 2 منزلہ مکان کیوں بنایا تھا نبی اسلام کی رہائش کے لیے، یہ لوگوں کے ذہن سے بات اتر گئی۔ اب یہ اتر گئی تو ہر ایک صحابی کی خواہش تھی کہ حضرت میرے گھر میں ٹھہریں۔ لوگوں کے ذہن سے بات تو اتری کہ اللہ کے علم سے بھی نکل گئی۔ اللہ تو اخلاص کسی کا ضائع نہیں کرتے، طوبہ بادشاہ کا اخلاص تو اللہ کے علم میں تھا، تو نبی علیہ السلام کی اونٹنی اسی گھر کے سامنے آ کر ٹھہری۔ اب ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سامان تو اندر رکھ دیا گیا، تو حضرت نے ان سے فرمایا کہ اس وقت بات یہ ہے کہ ابو ایوب انصاری نے عرض کیا کہ حضرت آپ اوپر قیام فرمائیں، ہم نیچے قیام کرتے ہیں، ابھی پردے کے احکامات نہیں آئے تھے تو ہم نیچے رہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں اوپر رہوں گا تو ملاقاتیں ہوں گی، لوگوں کی آئیں گے تو تمہارے گھر والوں کو بار بار تکلیف ہوگی، کبھی کسی حالت میں آدمی ہوتا ہے گھر کے اندر، کبھی کسی حالت میں ہوتا ہے تو پریشانی ہوگی، تو اس لیے تم اوپر رہو، میں نیچے رہتا ہوں تاکہ آنے جانے والوں کے لیے سہولت رہے۔ رات گزری، نبی علیہ السلام نے صبح دیکھا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جب حاضر خدمت ہوئے تو ان کی آنکھیں بتلا رہی تھیں کہ یہ رات کو سوئے نہیں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ایوب خیریت تھی؟ تمہاری آنکھیں بتا رہی ہیں تم رات کو نہیں سوئے، کوئی پریشانی تھی؟ کہا کہ نہیں حضرت، پریشانی کوئی نہیں تھی، لیکن میں اطلاعاً عرض کر دوں سے میں نہیں سویا، میرے گھر کا کوئی فرد نہیں سویا۔ آپ نے تعجب ہوا کہ کوئی پریشانی بھی نہیں تھی اور پھر تم سوئے بھی نہیں، تو وجہ کیا ہے؟ کہا کہ حضرت آپ نے پوچھ لیا اس لیے عرض کر رہے ہیں، ہمیں خیال آ گیا کہ آپ نیچے ہیں ہم اوپر ہیں، رات کسی ضرورت سے آپ اپنی جگہ سے اٹھ کر چلیں اور ہم لا علمی میں اوپر ہوں، ہمارے قدم آپ کے سر کی سیدھ میں آ جائیں اور ہم خلاف ادب کام کے مرتکب ہو جائیں، تو اس احتیاط کی وجہ سے میں بھی اور میرے گھر کے سارے افراد پوری رات دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑے رہیں۔ اس پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم نیچے آ جاؤ، میں اوپر چلا جاتا ہوں۔ اب یہاں ایک بات، دوسری بات ابو ایوب انصاری کی سورۃ النور کے اندر یہ آئے گی بات، تو میں اس پر عرض کر رہا ہوں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ گھر تشریف لائے، زوجہ محترمہ نے کھانا ان کے سامنے رکھا، اور یہ آپ کو بھی تجربہ ہوگا کہ خواتین کی خصوصیت ہوتی ہے کہ جب دیکھتے ہیں کہ شوہر پابند ہو گیا ہے تو اب اپنی کوئی نہ کوئی کہانی اس کو سناتی، تو لہذا انہوں نے ان کے زوجہ محترمہ نے کہا کہ سنا آپ نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو بات چل رہی ہے، تہمت چل رہی تھی، عبداللہ بن ابی نے جو تہمت لگائی تھی، آگے ذکر آئے گا سورۃ نور کے اندر، تو آپ نے سنا؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا، حضرت نے فرمایا کہ اگر کوئی تمہارے بارے میں مجھ سے یہ بات کہے تو مجھے کیا کہنا چاہیے؟ زوجہ محترمہ نے کہا کہ آپ بھی عجیب ہیں، اس میں سوچنے کی بات ہے، آپ میرے والد کو نہیں جانتے، اس کی بیٹی ایسی ہو سکتی ہے؟ میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کی بیوی ایسی ہو سکتی ہے؟ تو آپ کو تو چاہیے کہ جیسے اس کی بات سنی آپ اس کو منہ توڑ جواب دیں۔ تو حضرت نے جواب میں فرمایا کہ اگر آپ کے بارے میں کوئی مجھ سے کہے تو آپ کے والد اور آپ کے شوہر کی وجہ سے اس کی بات نہ سنوں، منہ توڑ جواب دوں، اور اگر اس کے بارے میں مجھ سے بات کی جائے کہ آپ کے والد سے بہتر جس کا والد اور آپ کے شوہر سے بہتر جس کا شوہر، اس کی بات میں آپ کی زبان سے سنوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ جواب ایسا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بطور آیت کے نازل فرمایا کہ ایمان والو ایسا کیوں نہیں ہوا؟ جب تم نے یہ خبر سنی تھی منافقین کی تم سب برملا کہہ دیتے کہ یہ تہمت ہے، اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا جو مقام اس دنیا کے اندر ظاہر ہوا، تو لہذا حضرت قسطنطنیہ کے محاذ کے لیے تشریف لے گئے،
بوڑھے تھے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قسطنطنیہ کے جہاد میں شریک ہونے والوں کے لیے مغفور لہم کے الفاظ فرمائے کہ وہ خوش نصیب ہیں جن کی اللہ نے پہلے ہی بخشش فرما دی ہے۔ اب یہ امیر لشکر، اس لشکر کا وہ یزید ہیں، تو لہذا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے یزید اس لشکر کے امیر ہیں۔ اس میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں، اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں۔ راستے میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ امیر لشکر ان کے خیمے میں گیا اور اس نے عیادت کی، کہا کہ حضرت کوئی وصیت ہو۔ فرمایا کہ میری وصیت یہ ہے کہ اگر راستے میں میرا انتقال ہو جائے مجھے وہاں دفن نہ کرنا، میری لاش کو اپنے ساتھ لے کر چلنا، اس سفر میں جہاں آخری پڑاؤ ہو اس مقام پہ مجھے جا کے دفن کرنا، تاکہ قیامت کے دن میں اللہ کے حضور عرض کر سکوں کہ اے اللہ کہ تیرے جہاد میں جب تک زندہ رہا چلتا رہا نہیں، بلکہ میرے مرنے کے بعد میرا جسم بھی تیرے جہاد میں چلتا رہا ہے۔ تو لہذا انہوں نے اس کی حکم کی تعمیل کی، ان کی وصیت کی۔ تو راستے میں انتقال ہو گیا، نماز جنازہ پڑھی گئی، اور امیر لشکر یزید تھا، اس نے نماز جنازہ پڑھائی اور ان تمام حضرات نے پیچھے نماز جنازہ پڑھی۔ اس کے بعد قسطنطنیہ کی فصیل تک یہ پہنچے۔ اب حالات کے لحاظ سے واپس آنا تھا۔ اب وصیت تھی کہ دفن کیا جائے جہاں تمہارا آخری پڑاؤ ہو۔ اب اگر وصیت پہ حالات کے لحاظ سے عمل نہ کیا جائے تو اس میں گناہ نہیں ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے، یہ آگے دوسرے پارے کے اندر یہ مسئلہ آئے گا کہ اگر وصیت میں کوئی بات ایسی ہو تو اس میں عمل کرنا جو ہے اس کا ضروری نہیں، لیکن بہرحال وہ یہ چاہتے تھے کہ وصیت پہ عمل ہونا چاہیے، تو لہذا ایسی صورت ہو کہ وصیت پہ عمل بھی ہو جائے اور حضرت کا جسم اطہر بھی محفوظ ہو جائے۔ اگر ہم حضرت کی یہاں تدفین کرتے ہیں، ہم نے واپس جانا ہے، جب واپس جانا ہے تو اس واپسی پہ واپس جانے کے بعد اگر یہاں عیسائیوں نے حضرت کی قبر کو کھودا اور حضرت کے جسم اطہر کو نکال کر توہین کی تو ہم بر وقت پہنچ بھی نہیں سکتے، تو کیا کیا جائے؟ مشورہ ہوا کہ رات کے اندھیرے میں ان کا جسم اطہر دفن کیا جائے۔ تو لہذا رات کے اندھیرے میں جب جسم اطہر کی تدفین ہوئی، اللہ کا نظام ہے، سورۃ کہف میں اللہ نے فرمایا کہ جن باتوں کو تم چھپانا چاہتے ہو اللہ اپنی حکمت سے ان کو ظاہر فرمانا چاہتا ہے۔ تو لہذا زمین سے لے کر آسمان تک روشنی ہی روشنی تھی۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی تدفین ہو گئی تو صبح کو گرد و نواح کے عیسائی بستیوں کے باشندے حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ خیریت تھی کہ رات ایسی روشنی تھی جو انسانی بس میں نہیں، یہ خاص واقعہ کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، ان کی تدفین تھی، اس کی وجہ سے یہ زمین سے آسمان تک روشنی تھی۔ ان لوگوں نے کہا کہ اس نبی کا کلمہ ہمیں بھی پڑھا دو جس کا صحابی اتنا با کمال ہے، وہ نبی کتنا با کمال ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کا ذریعہ بنایا۔ آج بھی حضرت کا مزار قسطنطنیہ کی فصیل پہ موجود ہے۔ تو میں یہ بات گزارش کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس بات کی تلقین فرمائی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب اور احترام یہ بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے بعد یہ رکوع نمبر 14 ہے، وقالت الیہود ولیست النصارى۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، مشرک ہوں، آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، لیکن جب تمہارا معاملہ آئے گا مسلمانوں کا تو یہ سب متفق ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے فتنے سے یہاں آگاہ فرمایا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری بات ارشاد فرمائی کہ فرمایا کہ ان سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں سے روکتے ہیں کہ ان مسجدوں کے اندر اللہ کا ذکر کیا جائے، اسے روکتے ہیں، ان کی کوشش ہے کہ مسجدیں ویران ہو جائیں۔ فرمایا کہ ان سے بڑا ظالم جو ہے وہ کون ہو سکتا ہے؟ تو سب سے بڑے ظالم ہیں جو یہ کام کرتے ہیں۔ اب مسجد سے جو روکنے کی صورتیں ہیں وہ کون کون سی صورتیں جو ہے وہ ہو سکتی ہیں؟ مسجد سے روکنے کی ایک صورت تو یہ ہے کہ پابندی لگا دی جائے کہ آپ مسجد میں نہ جائیں۔ پابندی کی مختلف صورتیں ہیں۔ ایک صورت پابندی کی ہے کہ مسجد کو تالا لگا دیا، مسجد کو سیل کر دیا، مسجد میں جانے ہی نہیں آپ نے۔
دوسری صورت یہ ہے کہ تعداد مقرر کر دی کہ آپ نے مسجد میں جانا ہے، اتنے افراد سے زیادہ مسجد میں نہیں جائیں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ وقت مقرر ہے، اس وقت کے علاوہ آپ مسجد میں نہیں ٹھہریں گے۔ اگر آپ اس مسجد میں تلاوت کر رہے ہوں گے یا ذکر کر رہے ہوں گے اور مقرر اوقات کے علاوہ، تو آپ مجرم ہوں گے۔ ایک صورت روکنے کی یہ ہے۔ ایک صورت روکنے کی یہ ہے کہ مسجد کے اندر نماز ہو رہی ہے اور باہر آپ بینڈ باجے اور شور شرابہ اور مختلف انداز کے شغل اختیار کر لیں، یہ بھی روکنا ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی روکنا ہے کہ کوئی صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں یا تلاوت کر رہے ہیں تو آپ اونچی آواز سے اجتماعی ذکر شروع کر دیں یا اسپیکر پر قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دیں، تو یہ بھی ان کے عمل کے اندر رکاوٹ کا ذریعہ ہے، یہ بھی روکنا ہے۔ تو لہذا یہ ساری صورتیں، جتنی صورتیں ہیں، ان صورتوں سے بچنا یہ جو ہے یہ لازم ہے، ان سے اجتناب جو ہے وہ کرنا چاہیے اور اس سے بچا جائے۔ اور حضرات صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ اگر کوئی مصیبت سامنے آتی یا کوئی پریشانی کی بات ہوتی تو مسجدوں کی طرف دوڑتے، اور اہل باطل نے ایسی ذہن سازی کر دی ہے کہ یہاں جب کوئی صورتحال پیدا ہو تو مسجدوں کی طرف دوڑنے کے بجائے مسجدوں سے دوڑنا ہے کہ مسجدوں سے بھاگو، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسجد میں آؤ، حرم پاک کے اندر آ جاؤ اور پھر تمہاری آہ اور تمہاری پکار اللہ سن لے اور اس کی وجہ سے ہم پہ عذاب آ جائے۔ اور مسلمان اتنا نادان ہے کہ اس طریقے سے ان کی باتوں کو قبول کر رہا ہے اور اس کا اسے احساس بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ مشرق اور مغرب یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، جس طرف بھی آپ رخ کریں اللہ تو اس طرف ہے۔ اللہ نے جو یہ رخ مقرر کیا ہے تمہاری سہولت کے لیے کیا ہے، یہ ابھی بات آگے آئے گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وحدہ لا شریک ہونا بیان فرمایا کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے، اگر کوئی مانتا ہے کہ نہیں مانتا آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ضابطہ یہاں بیان فرمایا، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہ یہودی اور یہ عیسائی آپ سے راضی ہرگز نہیں ہو سکتے، چاہے آپ ان کی جتنی بھی حمایت کریں، ان کا ساتھ دیں، جب تک کہ آپ اپنا دین چھوڑ کر ان کے دین میں داخل نہیں ہوں گے، یہ مطمئن نہیں ہوں گے۔ اور اس سلسلے میں دو باتیں میں عرض کر دوں، ایک بات تو آگے آ رہی ہے دوسرے پارے کے شروع کے اندر، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہجرت فرمائی تو ہجرت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ اب آپ نماز پڑھیں گے بیت اللہ کی بجائے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما کر مدینہ میں تشریف لائے۔ اب اس کے اندر ایک حکمت یہ تھی کہ مدینہ منورہ کے اندر یہودی رہتے تھے، اور یہودی علمی لحاظ سے بھی مالی لحاظ سے بھی بہت فوقیت رکھتے تھے، ان کا پورا کنٹرول تھا۔ اب یہ ہے کہ جب آپ ان کا قبلہ اختیار کریں گے تو انہیں آپ سے ہمدردی ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے کہ یہ تو ہمارے قبلے کو، اپنے قبلہ بیت اللہ کو چھوڑ کر یہ ہمارے قبلے رخ کر رہے ہیں، تو ذہنی ہم آہنگی ہونی چاہیے۔ لیکن انہوں نے اس ذہنی آہنگی کو اختیار نہیں کیا، تو اللہ نے ایک چیز یہ نمونہ دکھا دیا کہ آپ یہودیوں کے جس قدر بھی ان کی باتوں کو قبول کریں گے یہ مطمئن نہیں ہوں گے تم سے۔ لہذا جب یہاں مطمئن نہیں ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں، اپنے قبلے کو قبلہ بنانے پر یہ مطمئن نہیں ہوئے، تو یہ باقی کس بات پر کیسے مطمئن ہوں گے؟ دوسری بات یہ کہ مصطفیٰ کمال عطا ترک نے ترکی کے اندر عربی لباس پہ پابندی لگا دی، قرآن مجید کی تلاوت پہ پابندی لگا دی، نمازوں پہ پابندی لگا دی، پوری تہذیب یورپ کی اختیار کر لی۔ لیکن اس کے باوجود آج دیکھیں کہ 1923 سے لے کر 2020 کا دور آ چکا ہے، انہوں نے یورپی یونین کی رکنیت نہیں دی۔ کیوں؟ کہ دین نام کی کوئی چیز ان کے اندر موجود نہیں تھی، عرصہ دراز تک حج کی اجازت بھی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی نہیں دی کیونکہ نام کے تو مسلمان ہیں۔ تو اللہ نے یہ بات پہلے اس خبر فرما دی کہ دیکھیں کہ یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز کچھ نہیں ہو سکتے،
جب تک کہ تم ان کا دین اختیار نہیں کرو گے، لہذا اس لیے ان پر اعتماد مت کرو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ یہ یہودی علماء اگر اپنی کتاب کو دیانتداری سے پڑھ لیں تو یہ نبی علیہ السلام کی مخالف نہ ہوں، نبی علیہ السلام کی حمایت کرنے والے ہوں، حضرت ایمان لانے والے ہوں، تو ان کے اندر دیانتداری نام کی کوئی چیز ان کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو اس سے بھی اللہ نے ان کے مزاج اور ان کی سیرت کے بارے میں بھرپور عکاسی فرمائی ہے۔ اس کے بعد ہے یہ رکوع نمبر 15 ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یہاں دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری بار بنی اسرائیل سے خطاب فرمایا ہے، اور یہ تیسری بار جو اللہ نے بنی اسرائیل سے خطاب فرمایا، اور اللہ کا ایک ضابطہ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ نے پہلی بار یا بنی اسرائیل جیسے مقدس لقب سے ان سے خطاب فرمایا کہ تم تو اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہو۔ اسرائیل اللہ کے بندے کو کہتے ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام تو اللہ کے ساتھ شرک کو قطعاً برداشت نہیں فرماتے تھے، لہذا تم ان کے بیٹے ہو، ان کے طریقے پہ چلو۔ جیسے کہ بول چال میں ہم بھی کہتے ہیں یار تو بڑے باپ کا بیٹا ہے، تو اس کی معنی ہے تجھے حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے دوسری بار خطاب فرمایا، لیکن وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں تیسری اور آخری بار خطاب فرمایا ہے۔ اس کے بعد پورے قرآن مجید میں اس لقب سے اللہ نے ان سے خطاب نہیں فرمایا، تو یہ آخری خطاب ہے۔ اور یہاں ایک بات اور بھی قابل توجہ ہے، فرمایا کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے، نماز کی حالت میں ہوتا ہے، اس کی توجہ ہٹتی ہے، اللہ کی رحمت پکارتی ہے کہ اے میرے بندے، میرے سامنے کھڑا ہوا ہے تم اور میری عبادت کر رہا ہے، بندگی کر رہا ہے، توجہ تیری کہاں جا رہی ہے؟ اگر اس کی توجہ پلٹ آئی تو بہتر، اگر نہیں پلٹی اللہ کی رحمت دوسری بار پکارتی ہے، اور پھر اللہ کی رحمت تیسری بار پکارتی ہے۔ اگر تیسری بار پکارنے پہ بھی وہ توجہ نہیں کرتا، اللہ فرماتا ہے جب تجھ محتاج کو میری رحمت کی ضرورت نہیں، مجھ بے نیاز کو تجھے رحمت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ضابطہ ہے۔ تو یہاں بھی اللہ نے اس ضابطے کا اظہار فرمایا ہے۔ دوسری بات جو قابل غور ہے، فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ قیامت سے بچو، اور قیامت کی اللہ تعالیٰ نے یہاں جو کیفیت بیان فرمائی کہ وہاں کوئی شخص کسی کا کام نہیں آئے گا، نہ کوئی بدل ادا کیا جا سکے گا، نہ شفاعت ہوگی۔ اب یہاں ایک بات جو قابل توجہ ہے، اشکال پیدا کیا گیا ہے کہ یہاں بھی اور اس سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل سے خطاب فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ، اس کے اندر بھی شفاعت کی نفی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ شفاعت تو ہوگی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت فرمائیں گے، اور یہاں اللہ شفاعت کی نفی فرما رہے ہیں، تو قرآن مجید سے ٹکراؤ ہو رہا ہے، تو کون سی بات مانیں؟ میرے محترم، یہ ٹکراؤ آپ کے ذہن میں ہو رہا ہے، ٹکراؤ نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفاعت کے اس نظریے کا رد کیا ہے جو یہودیوں کا نظریہ تھا۔ یہودیوں کا نظریہ یہ تھا کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، اس لیے نبی اپنی اولاد ہونے کی وجہ سے ہماری شفاعت کریں گے، جبکہ وہاں اولاد ہونے کی وجہ سے شفاعت نہیں ہوگی، وہاں شفاعت ایمان کی بنیاد پر ہوگی۔ اور یہ قرآن مجید میں دیگر مقام پہ شفاعت کا ذکر موجود ہے، جیسے آیت الکرسی کے اندر من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو شفاعت کرے اللہ کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر؟ تو معلوم ہوا کہ شفاعت ہوگی، اجازت کے ساتھ ہوگی۔ تین باتیں ذہن میں رکھیں، شفاعت ہوگی۔ نبی علیہ السلام کی ارشادات عالیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نابالغ اولاد جو دنیا سے چلی گئی اور والدین نے اس پہ صبر کیا، ایمان والے ہیں، فرمایا کہ یہ نابالغ اولاد اس کے لیے شفاعت کرے گی۔ اسی طرح سے نیک افراد اپنے ملنے والوں کے لیے شفاعت کریں گے، تو یہ شفاعت اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ تو یہاں ایک ضابطہ ہے کہ شفاعت کون کرے گا؟ جس کو اللہ اجازت دیں گے۔ شفاعت کب کرے گا؟ جب اللہ اجازت دیں گے۔ اور شفاعت کس کی کرے گا؟ جس کی اللہ اجازت دیں گے۔ تو یہ شفاعت تو ہوگی، لیکن شفاعت یہودیوں کے نظریے والی نہیں ہوگی، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان کردہ طریقے کے مطابق ہوگی۔ اس کے بعد یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ہمارا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے ہے،
عیسائیوں کا دعویٰ ہے کہ ہمارا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے ہے، اور مشرکین مکہ کا دعویٰ تھا کہ ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ ابراہیم علیہ السلام کی عظمت بھی تمہیں معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو وہ مقدس ہستی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے امتحانات لیے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے جو امتحانات لیے گئے، اب امتحان تو وہ لیتا ہے جس کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی صلاحیت کتنی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا امتحان کیوں لیتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک بندوں کا امتحان لیتے ہیں ان کو نوازنے کے لیے، اور دوسروں کے سامنے یہ اظہار کرنے کے لیے کہ یہ وہ میرا بندہ ہے کہ جس نے یہ کامیابی حاصل کی ہے۔ تو دوسروں کے سامنے اظہار کے لیے، اللہ کا تو معلوم ہے۔ تو ابراہیم علیہ نبی جینا علیہ السلام کا جو امتحان ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، یہ واقعہ آگے آئے گا کہ ابراہیم علیہ السلام نے مشرکین کے جو بت تھے ان بتوں کو توڑا، جس کے نتیجے میں انہیں آگ میں ڈالا گیا، اور آگ اتنی شدید تھی کہ جس میں ہر چیز جل گئی۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے آگ کو حکم دیا کہ تو ابراہیم علیہ السلام پر امن والی ہو جا اور ٹھنڈی سلامتی والی ہو جا اور ٹھنڈی ہو جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ معجزہ سب نے دیکھا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام وہاں سے باہر تشریف لائے، یہ آگ میں ڈالے جانے کی آزمائش، اور اس آگ میں ڈالے جانے کی آزمائش میں ایک بات اور بھی میں گزارش کر دوں۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو قریب آگ کے نہیں ڈالا گیا، حضرت کو دور سے منجنیق میں رکھ کر گولے کی طرح سے پھینکا گیا، کیونکہ آگ کے قریب کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ کافی دنوں سے اس آگ کو بھڑکایا گیا تھا، پھر حضرت کو اس کے اندر ڈالا گیا۔ جب حضرت کو ڈالا جا رہا تھا، انسانیت تو ظلم اور بے حسی کی کیفیت میں تھی۔ فرشتے اس بات کو دیکھ کر پریشان ہو رہے تھے۔ انہوں نے اللہ سے درخواست کی کہ اے اللہ کہ اپنے بندے کی حفاظت فرما۔ فرشتے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ یہ فرمایا کہ جو عرش عظیم اٹھانے والے فرشتے ہیں وہ کامل ایمان والوں کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، تو اللہ کے بندوں سے ان کو محبت ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جاؤ، اگر وہ تمہاری مدد لینے کو تیار ہو تو جا کے اس کی مدد کرو۔ تو فرشتے یہاں آئے تو ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ حضرت ہمیں حکم نے ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ حضرت نے سوال فرمایا کہ اللہ کے حکم پر آئے ہو یا اللہ کی اجازت سے آئے ہو؟ اس کا فرق کیا ہے کہ اللہ کی اجازت سے آئے ہو تو اپنی مرضی سے آئے ہو، اور اللہ کے حکم پر آئے ہو تو پھر اللہ کے حکم کی تعمیل ہونی چاہیے۔ کہا کہ ہم اللہ کی اجازت سے آئے ہیں۔ فرمایا کہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، وہی مدد کرنے والا اکیلا کافی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ کو سلامتی والا اور ٹھنڈا فرما دیا۔ ابراہیم علیہ السلام باہر نکلے۔ اب باہر نکلے، دوسرا امتحان۔ حضرت پر ایمان لانے والے سے دو فرد تھے، ایک حضرت کی زوجہ محترمہ سارہ رضی اللہ عنہا، اور دوسرے حضرت کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام۔ حکم ہوا کہ اس علاقے کو چھوڑو، ہجرت کرو۔ اب اپنے وطن کو، اپنے گھر کو، اپنے خاندان کو، اپنی برادری کو چھوڑ کر چلے ہیں۔ اب یہ دوسری قربانی کی، دوسرا امتحان تھا جس میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد جب یہ اردن کے قریب پہنچے، بابل عراق سے ان کا خروج ہوا ہے، اور جس وقت یہ اردن کے قریب پہنچے تو لوط علیہ السلام کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا اور ان کو یہاں ٹھہرنے کا حکم دیا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اپنی بیوی کو لے کر مصر کی طرف ہجرت فرمائے۔ مصر کا بادشاہ جو تھا وہ ظالم بادشاہ تھا، کوئی باہر والی عورت آتی تو اس کو اپنے حرم میں داخل کر لیتا تھا، اور پھر جو اس کے ساتھ ہوتا اگر اس کا شوہر ہوتا تو اس کو قتل کرا دیتا تھا، اور اگر کوئی اور ہوتا تو پھر اس کو چھوڑ دیتا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام داخل ہوئے۔ جب داخل ہوئے تو اس نے سارہ رضی اللہ عنہا کو اپنے حرم میں داخل کیا، اور ابراہیم علیہ نبی جینا علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ ان کے کیا ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں شوہر ہوں، فرمایا کہ میں ان کا بھائی ہوں۔ اب یہاں ایک سوال ہے، بعض لوگوں کو بڑی اس سے تکلیف ہے کہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا؟ نہیں میرے محترم، آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، انما المؤمنون اخوۃ۔ ایک ہے میاں بیوی کا تعلق، ایک ہے دیگر تعلقات، ایک ہے عقیدے کا تعلق۔ تو اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، جو ایک عقیدے والے ہیں، ایمان والے ہیں، وہ ایمانی بھائی ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں ایمانی بھائی کا ذکر فرمایا ہے، ان کی مراد یہ تھی۔ جیسے کہ میں ایک مثال اور عرض کر دیتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت کے ساتھ تھے، عامر بن فہر رضی اللہ عنہ بھی حضرت کے ساتھ تھے۔
تو راستے میں حضرت تھے تو اعلان ہو چکا تھا ابو جہل کی طرف سے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گرفتار کرے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ اب راستے میں کچھ لوگ وہ تھے جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پہچانتے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کیونکہ تاجر تھے، ان کا آنا جانا تھا ان راستوں سے، تو ان کو پہچانتے تھے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لے جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ ایک اور صاحب ہیں، تو انہوں نے ابو بکر سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اب مقصد یہ تھا کہ یہ بتائیں کہ یہ نبی علیہ السلام ہے تاکہ ان کو گرفتار کریں اور اس کے ہم حقدار بنیں انعام کے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہاں فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جو مجھے راستہ دکھا رہا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو مجھے راستہ دکھا رہا ہے، کیونکہ عرب میں رواج تھا کہ راستہ دکھانے والے رہبر ساتھ لیے جاتے تھے، جیسے یہاں ہمارے ہاں بھی پہاڑی علاقوں میں تھا، پہلے رواج تھا کہ جہاں سے یہ سیاح حضرات جاتے تھے تو وہاں کسی نہ کسی کو ساتھ لے لیتے تھے، معاوضہ ادا کرتے تھے اور راستہ دکھاتے تھے۔ تو عرب میں کیونکہ رواج تھا تو انہوں نے سمجھا کہ یہ زمینی راستہ دکھا رہا ہے، اور وغیرہ جنہوں کا سے مراد کیا تھی کہ یہ وہ ہے جو مجھے راستہ دکھا رہا ہے، تو لہٰذا انہوں نے جھوٹ نہیں بولا۔ اس کو توریہ اور ایہام کہتے ہیں کہ ایسی بات بیان کرنا کہ جس کے اندر جھوٹ نہ ہو، لیکن دوسرا جو دشمن ہے، جو مخالف ہے، وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو، اس کو توریہ کہتے ہیں۔ اور اگر دل کے اندر کفر ہو اور دوسرے کو دھوکہ دیا جائے اور ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں تو اس کو تقیہ کہتے ہیں۔ تو یہ فرق ذہن میں رکھنا کہ ایک ہے تقیہ، ایک ہے توریہ ایہام، تو یہ توریہ ہے، یہ تقیہ نہیں ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ بات بیان فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ بادشاہ جو سارہ رضی اللہ عنہ پر غالب نہیں آ سکا، اس کو اللہ نے اتنی شکست دی کہ آخر متاثر ہو کہ اس نے سارہ رضی اللہ عنہ کو چھوڑا اور اس کے ساتھ ہی ان کی عظمت کے اعتراف میں شاہی خاندان کی ایک لڑکی جن کا نام حاجرہ ہے وہ ان کو بطور لونڈی کے دی۔ سارہ رضی اللہ عنہ اس وقت طویل عمر کی ہیں اور بچہ جننے کے قابل بھی نہیں تھیں، عمر کے لحاظ سے بھی اور ویسے طویل لحاظ سے بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کافی عرصے سے اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ کہ مجھے جانشین عطا فرما، بیٹا عطا فرما جو دین میں میرا جانشین بنے، میرا معاون بنے۔ اور حضرت کی مبارک عمر جو ہے وہ 85-86 سال کی ہو چکی تھی۔ اب اسی اثنا میں اب سارہ رضی اللہ عنہ حضرت کا رونا بھی دیکھتے تھے، دعائیں بھی دیکھتے تھے، تو خود کیونکہ بچہ جننے کے قابل نہیں تھیں تو اس لیے انہوں نے حاجرہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کر دیا۔ اللہ کا نظام ہے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ اب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں 87 سال کی عمر میں۔ اب اس کے بعد بچہ جننے کی کوئی گنجائش موجود نہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی بیوی حاجرہ رضی اللہ عنہ اور اسماعیل علیہ السلام کو جا کر ویرانے میں چھوڑ کے آؤ۔ اب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے یہاں حکم کی تعمیل کی، یہ امتحان ہے۔ وہاں گیا ان کو چھوڑ کے آئے۔ جب وہاں چھوڑ کر آئے ہیں حضرت نے مشکیزہ بھی، کھانے پینے کی چیزیں بھی ان کے پاس رکھ دیں۔ اس کے بعد حضرت سوار تھے، سواری پہ سوار نکلنے لگے۔ یہ بیت اللہ، یہ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کے دور میں طوفان نوح کی وجہ سے یہ مٹ چکا تھا۔ یہاں سے ایک ٹیلا تھا، آبادی نہیں تھی، پانی ویسے نہیں تھا۔ اب انہوں نے دیکھا یہ ویرانہ ہے، کوئی آبادی بھی نہیں۔ حیران ہوئی کہ یہ شور مجھے یہاں چھوڑ کے جا رہا ہے۔ وہ آگے بڑھیں، سواری کے آگے آئیں، فرمایا کہ آپ اس ویرانے میں ہمیں چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ آزمائش کی بات یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو جواب دینے کی اجازت بھی نہیں تھی، حضرت خاموشی کی حالت میں ہیں۔ تو انہوں نے دوبارہ سوال کیا، حضرت نے پھر جواب نہیں دیا۔ جب تیسری بار سوال کیا تو اللہ نے خود ہی ان کے دماغ میں، ذہن میں جواب ڈال دیا، کہا کہ آپ ایسا جو کر رہے ہیں اللہ کے حکم پہ کر رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم صاحب نے سر ہلایا۔ اس بات کہنے لگی اگر اس کے حکم پہ کر رہے ہیں تو وہ ہمیں بے سہارا نہیں چھوڑے گا۔ تو اس کے بعد حاجرہ رضی اللہ عنہ وہاں رہیں۔ پھر اس کے بعد پھر امتحان ابراہیم علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا امتحان یہ ہے کہ جس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کھیلنے کودنے کے قابل ہوئے، پھر اللہ نے فرمایا کہ جائیں اور جا کے ان کو اللہ کے راستے میں قربان کریں۔
اور اسی سے یہ قربانی کا سلسلہ حج کا اسی روایت سے چل رہا ہے۔ اب بیٹا جو 12-13 سال کا ہو گیا، اب اس کو قربان کرنے کے لیے حضرت تشریف لے جا رہے ہیں، اور پھر یہاں ایک سوال پھر پیدا ہو رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے کہا کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے تیرے گلے پہ چھری چلا رہا ہوں، اذبحو کا، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اب اس پہ دور حاضر کے اہل فطر نے 2 اعتراض کیے ہیں۔ ایک اعتراض یہ کیا ہے کہ حضرت خواب تو وہی نہیں ہو سکتا، خواب وہی نہیں ہے۔ اب وہاں ترجمہ جو کیا ہے وہاں پہنچیں گے تو کہا قد صدقت الرؤیا، کہ ابراہیم تو نے خواب کو سچ سمجھ لیا۔ حضرت وہاں الفاظ آپ دیکھیں گے، یہ بات نہیں ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم جو ہدایت ہم نے تجھے خواب میں دی تھی تو نے اس کو سچ کر کے دکھا دیا ہے، تو نے اس پہ عمل کر کے دکھا دیا، اور اس پہ ہم تجھے اجر عظیم عطا کر رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام پہ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ انہوں نے بیٹے سے کہا کہ مجھے تو اپنی رائے دے، تو کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ تو بیٹے نے کہہ دیا کہ آپ وہ عمل کریں جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ اگر اسماعیل علیہ السلام یہ بات نہ فرماتے تو کیا ابراہیم علیہ السلام انہیں قربان نہ کرتے؟ اب یہاں جو ذہن میں بات بٹھانے کی بات ہے تو میں کر رہا تھا، دور فتن ایسے شوشے چھوڑے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے نہیں پوچھا کہ اگر ان کی مرضی نہیں ہوگی تو ان کو میں ذبح نہیں کروں گا، انہوں نے تو اللہ کے حکم پہ عمل کرنا تھا۔ جو بات ان کے دل میں تھی انسانی ہمدردی کی کہ ذبح کون ہو رہا ہے، ذبح تو یہ بیٹا ہو رہا ہے، میں ذبح کرنے پہ تو اللہ کے ہاں محترم ہوں گا، تو یہ میرا بیٹا بھی تو قربانی دینے والا بھی تو محترم ہونا چاہیے۔ انہوں نے اس لیے پوچھا کہ اگر میں اس سے پوچھوں گا اور یہ کہے گا کہ نہیں میں نے نہیں قربان ہونا، پھر اس کو قائل کرتے کہ دیکھو کہ اللہ کے راستے میں قربان ہونا اس سے بڑی سعادت کی بات تو ہو ہی نہیں سکتی، لیکن آگے بیٹا بھی انہی کا تھا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت یا ابت افعل، کہ ابا جان آپ کیجئے جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اب یہاں ایک اشکال اور ہے، اشکال یہ ہے کہ جناب یہ خواب سچا اگر ہوتا تو اسماعیل علیہ السلام ذبح نہ ہو جاتے، تو ذبح نہیں ہوئے تو اس کے معنی ہے کہ یہ خواب سچا نہیں۔ میرے محترم الفاظ دیکھیں، وہاں الفاظ کیا ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ اے میرے بیٹے کہ میں نے خواب دیکھا کہ ذبح تو کا، کہ میں نے تیرا گلا کاٹ دیا ہے، یہ نہیں کہا۔ فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے اذبحو کا، میں تیرے گلے پہ چھری چلا رہا ہوں، گلا کٹا ہوا نہیں دیکھا، جتنا خواب دیکھا اسی کی تعبیر سامنے آئی ہے، تو لہذا یہ اعتراض بھی مناسب نہیں۔ تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کہ یہ امتحانات اللہ نے ان امتحانات میں ان کو کامیاب فرمایا، تو یہاں اللہ تعالیٰ اس بات کا سبق دے رہے ہیں کہ جو تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام سے نسبت رکھتے ہیں، انہی کی طرح اللہ کے مطیع اور فرما بردار بن جاؤ۔ پھر یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اس بیت اللہ کی تعمیر نو فرمائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر نو فرمائی اور اسماعیل علیہ السلام حضرت کے ساتھ تھے۔ تو بیت اللہ کی تعمیر نو، اس کے اندر پھر ایک اشارہ موجود ہے کہ مخالفین کا اعتراض یہ تھا کہ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی اولاد اور ان انبیاء کرام علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سب کا قبلہ بیت المقدس تھا۔ اگر نبی علیہ السلام اللہ کے نبی ہوتے تو ان کا قبلہ بیت المقدس ہوتا، تو بیت المقدس کو کیوں تبدیل کیا ہے؟ یہ بات آگے سوالات میں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ بیت المقدس اور بیت اللہ یہ دونوں حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان میں ویران ہو گئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی ہے اور بیت المقدس کی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام نے کی ہے اور اس کی تکمیل سلیمان علیہ السلام نے کی ہے۔ جب اولاد کی بنی ہوئی عمارت قابل احترام ہے تو خود والد جس کی بنیاد پر یہ ساری عظمت ہے اس کی بنی ہوئی عمارت قابل احترام کیوں نہیں ہوگی؟ تو یہاں ایک اشارہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں دعا فرمائی ہے کہ اے اللہ جو تیری اطاعت کرنے والے فرما بردار ہیں ان کو اللہ رزق عطا فرما، اور جو تیرے نافرمان ہیں ان کو نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، دنیا کا ضابطہ یہ ہے کہ ہم اطاعت والے اور نافرمان دونوں کو عطا کرتے ہیں، آخرت جو ہے وہ اطاعت والوں کے لیے ہے۔
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت اس کی بنیادوں پر اس عمارت کو کھڑا کیا ہے تو اسماعیل علیہ السلام حضرت کے ساتھ تھے، وہاں انہوں نے دعائیں فرمائی ہیں۔ ان دعاؤں میں ایک بات تو یہ قابل غور ہے کہ حضرت دعا فرما رہے ہیں ربنا تقبل منا، کہ اے ہمارے رب تو ہماری طرف سے قبول فرما۔ اب ہماری طرف سے قبول فرما جو کہا جا رہا ہے تو یہاں لفظ تقبل کہا ہے۔ قبول کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے اقبل، ایک ہے تقبل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اقبل نہیں کہا، حضرت علیہ السلام نے تقبل کہا ہے۔ ان میں فرق کیا ہے؟ اقبل کہتے ہیں اس موقع پر جب کہ چیز کے بارے میں دو امکان ہوں کہ یہ قبولیت کے قابل بھی ہے اور قبولیت کے قابل نہیں، مہربانی سے قبول کرنے والا قبول کر لے، وہاں اقبل کہا جائے گا۔ لیکن تقبل وہاں استعمال ہوگا جہاں چیز کے بارے میں پیش کرنے والا یہ پختہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ چیز تو اس قابل نہیں کہ قبول ہو، یہ قبول کرنے والے کی مہربانی ہے کہ وہ میری اس ہدیے کو، میری چیز کو قبول کر لے۔ تو یہاں ابراہیم علیہ السلام نے یہاں اقبل نہیں کہا، تقبل کہا کہ اے اللہ کہ تیرے حکم پر تعمیل تو کی ہے، لیکن یہ تعمیر اور یہ تعمیل میرے نزدیک اس معیار کی نہیں ہے کہ تو اس کو قبول فرما، تو قبول فرمائے گا، یہ تیری رحمت اور تیرا کرم ہوگا، اس کو قبول فرمائے گا۔ یہی بات نبی علیہ السلام جب نماز پڑھ رہے ہیں، نبی علیہ السلام جب نماز کا سلام پھیرتے ہیں تو نبی علیہ السلام ایک بار اللہ اکبر اور 3 بار استغفر اللہ پڑھتے ہیں۔ استغفر اللہ کہاں پڑھا جاتا ہے؟ استغفر اللہ وہاں پڑھتے ہیں جہاں غیر مناسب کام ہو۔ نبی علیہ السلام نے تو نماز پڑھی ہے، نماز ادا کی ہے، اور نماز کے بعد حضرت 3 بار استغفر اللہ فرما رہے ہیں۔ کیوں؟ اس کے اندر یہ اشارہ ہے کہ اللہ اکبر کے اندر اشارہ یہ ہے کہ نماز شروع ہوئی ہے اللہ کے نام سے اور نماز مکمل ہوئی ہے اللہ کے نام پر۔ جیسے نماز کی حالت میں اللہ کو سب سے بڑا سمجھا ہے، اسی طرح نماز کے باہر بھی اللہ ہی کو بڑا ماننا ہے، اللہ کو بڑا سمجھنا ہے۔ اور 3 بار استغفر اللہ کیوں پڑھا کہ اللہ تیرے حکم کی تعمیر تو کی ہے، نماز تو پڑھی ہے، لیکن تیری بندگی کا میں حق ادا نہیں کر سکا، اس لیے تجھ سے بخشش چاہتا ہوں۔ جب نبی علیہ السلام نماز کے بعد یہ سوچ رکھتے ہیں کہ میں اللہ تیری بندگی کا حق ادا نہیں کر سکا، جہاں حضرت کے اندر کسی خامی کا امکان نہیں ہو سکتا، اور میں اور آپ اپنی نماز کے بارے میں نازاں ہیں کہ جی ہماری نماز تو بڑی قبولیت والی ہے اور ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تو ہمارے لیے یہ بات کس قدر غیر مناسب ہے، اس کو سوچنا ہے۔ پھر یہاں ایک بات یہ بھی قابل غور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی جینا علیہ السلام نے جس پتھر پہ کھڑے ہو کے اس کی تعمیر کی ہے، اور جب اوپر جانا ہوتا تھا تو یہ پتھر اونچا ہو جاتا تھا، پھر نیچے آنا ہوتا پتھر نیچے ہو جاتا ہے، اس پہ حضرت کے قدموں کے نشانات جو ہیں وہ نقش ہو گئے۔ یہ مقام ابراہیم اس کو کہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت کے ساتھ تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضرت ہونا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے اس مقدس مقام کی نسبت سے یہاں نماز نفل ہونے چاہیے۔ حضرت نبی علیہ السلام نے اپنے سے جواب نہیں دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حکم نازل فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کیا ایمان والو ابراہیم علیہ السلام کی یہ جگہ ہے، اس جگہ کو نماز کی جگہ بنا لو۔ تو اس لیے طواف کے بعد جو 2 رکعت ہیں نفل کے وہ پڑھنا واجب ہیں، یہ مسئلہ ذہن نشین فرما لیں، یہ 2 رکعت پڑھنا واجب ہیں، اور مقام ابراہیم کے قریب پڑھنا یہ افضل ہے۔ اور اگر مقام ابراہیم کے قریب جگہ نہ ملے، پورے حرم پاک میں آپ پڑھ سکتے ہیں، ہوٹل میں بھی آ کے وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر یہ 2 نفل رہ جائیں کسی وجہ سے کہ وقت مکروہ ہے، نفل کا وقت نہیں ہے، تو یہ نفل آپ کے ذمہ رہیں گے، آپ آ کے اپنے گھر ملتان میں بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، یہ واجب ہے اور اس کی قضا کرنا یہ ضروری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی یہاں دعا نقل فرمائی، اور ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا فرمائی ایک دعا یہ بھی کہ اے اللہ کے ان میں اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج، اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں وہ تیری آیتوں کی تلاوت کریں اور تیری کتاب کی ان کو تعلیم دیں اور حکمت کی تعلیم دیں اور ان کا تزکیہ فرمائیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، اس کے اندر یہ بات بھی ارشاد فرما دی کہ دیکھو کہ تم ابراہیم علیہ السلام سے نسبت کا دعویٰ رکھتے ہو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے ہیں یہ کس کی دعا سے تشریف لائے؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے تشریف لائے، تو تم پہ لازم ہے کہ تم ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کی قدر کرو اور نبی علیہ السلام پر ایمان لاؤ۔ تو نبی علیہ السلام پر ایمان نہ لا کر تم ابراہیم علیہ السلام سے اپنی بے تعلقی ظاہر کر رہے ہو اور ان کی دعا کی نفی کر رہے ہو۔ پھر یہاں اس لحاظ سے جو بات ایک قابل غور ہے
کہ فرمایا کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب تو بھیج ان میں ایک رسول جو ان میں سے ہو. کن میں سے؟ میری اولاد میں سے. ابراہیم علیہ السلام بشر تھے یا نور تھے؟ ابراہیم علیہ السلام بشر تھے، آدم علیہ السلام کی اولاد میں تھے. اور حضرت فرما رہے ہیں کہ اللہ میری اولاد میں سے ایک کو رسول بنا، اور رسول میں یہ صفات ہوں تو وہ عظمت والا رسول میری اولاد میں سے بنا. تو اس سے نبی علیہ السلام کی بشریت بھی پوری طرح سے واضح ہو رہی ہے. اور یہاں نبی علیہ السلام کی 4 ذمہ داریاں بیان کی گئی ہیں. پہلی ذمہ داری قرآن مجید کی تلاوت. نبی علیہ السلام قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے 4 مقاصد کے لیے. نبی علیہ السلام قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے تاکہ آپ کا معجزہ ہونا معلوم ہو، آپ کا نبی ہونا معلوم ہو. اور نبی علیہ السلام قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے دین کی دعوت کے لیے. اور نبی علیہ السلام قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے تلاوت کا طریقہ سکھلانے کے لیے. اور نبی علیہ السلام تلاوت کرتے تھے عبادت کے لیے، نماز کے اندر بھی، نماز کے علاوہ بھی. تو یہاں تیسرا جو مقصد ہے قرآن مجید کی تلاوت کا طریقہ سکھانا، وہ یہاں بیان ہوا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ فرمایا، اس سے ایک بات معلوم ہو گئی کہ تلاوت با تجوید کرنا یہ لازم ہے، اپنی مرضی سے اس کو مجہول نہیں پڑھیں گے، تو اس کا لحاظ کریں گے، اصولوں کا اس کے مطابق قرآن کی تلاوت کریں گے اور یہ سیکھیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ فرمایا کہ یہ قرآن مجید جو کتاب ہے اس کی آپ ان کو تعلیم دیتے ہیں. تو نبی علیہ السلام جو تعلیم دیتے تھے، تعلیم عبارت پڑھنے کو نہیں کہتے، تعلیم مطلب سمجھانے کو کہتے ہیں. تو حضرت نے جن الفاظ میں مطلب سمجھایا وہ الفاظ کس کے حکم پر ہیں؟ اللہ کے حکم پر ہیں. اور وہ الفاظ کس جگہ ہیں؟ الفاظ کے اس مجموعے کو حدیث کہتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ حدیث بھی حجت ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ہے. انکار حدیث کا جو فتنہ ہے اس کا رد اس کے اندر موجود ہے. والحکمہ، حکمہ کہتے ہیں عمل کا صحیح طریقہ، اور عمل کا طریقہ معلوم کرنا، صحیح طریقہ معلوم کرنا، صحیح طریقے کو اختیار کرنا. یہ تفصیل کہ اس پہ عمل کا طریقہ کیا ہے اور اس کے لیے ضوابط کیا ہیں، اس علم کو فقہ کہتے ہیں. تو یہاں الحکمہ کے اندر فقہ کی اہمیت معلوم ہو رہی ہے اور انکار فقہ کا رد ہو رہا ہے. اور اس کے بعد پھر فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ کہ آپ ان کو پاکیزہ بناتے ہیں. پاکیزہ بنانا یہ ہے کہ آپ ان کے عقائد کے اندر شرک و کفر کی آمیزش سے ان کو پاکیزہ کرتے ہیں. ان کے اخلاق و ان کے عمدگی فرماتے ہیں، اخلاق رذیلہ سے ان کی حفاظت فرماتے ہیں. اور اس طرح وسوسوں سے اور خیالات سے آپ ان کی حفاظت فرماتے ہیں. تو یہ تزکیہ. اب نبی علیہ السلام کی یہ جانشینی جو چل رہی ہے، قرآن مجید کی تلاوت اللہ جزائے خیر عطا فرمائے قراء حضرات کو. جو قراء حضرات ہیں وہ حضرت کی نیابت کر رہے ہیں. اور وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَہ، حدیث و فقہ کی تعلیم یہ مدارس اور علماء، یہ مکاتب. اور وَيُزَكِّيهِمْ یہ پاکیزگی کے طریقے، یہ خانقاہیں. تو معلوم ہوا کہ خانقاہیں بھی نبی اسلام کی نسبت رکھتی ہیں، یہ مدارس بھی نبی اسلام کی نسبت رکھتے ہیں، اور یہ قرآنی مکاتب بھی نبی اسلام سے نسبت رکھتے ہیں. تو اس لیے ان سے وابستگی اور ان کے معاونت کس قدر ضروری ہے. پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس جگہ اس بات کا ذکر فرمایا ہے، اور اس ذکر کے بعد پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے اس دعا کی قبولیت کا ذکر بھی فرمایا. اور پھر یہی 4 باتیں اللہ نے مختلف انداز سے بیان فرمائی ہیں، جس پر انشاءاللہ موقع موقع گفتگو ہوگی. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح فہم، صحیح سمجھ، صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور ابھی یہ بات دیکھی ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت نزولی طریقے کے مطابق جو ہے وہ کرنی ہے. اس سلسلے میں ہم اصول جو ہے وہ پڑھ رہے تھے. تو ان اصولوں میں ہم نے ایک بات یہ پڑھی تھی کہ قرآن مجید میں جو علامتیں ہیں ان علامتوں کو صحیح ادا کرنا ہم نے سیکھنا ہے. تو قرآن مجید کے اندر جو علامتیں ہیں وہ 12 ہیں. زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے. 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش. کھڑا زبر، کھڑا زیر، الٹا پیش. 9 ہو گئے. جزم، شد اور مد. تو یہ کل 12 علامتیں ہیں جو قرآن مجید کے اندر ہیں. تو لہذا ان کا خیال کریں گے. پہلی بات تو یہ کہ آواز کی مقداریں 3 ہیں، چھوٹی، درمیانی اور لمبی. اور دوسرا اصول یہ ہے کہ آواز کے رخ بھی 3 ہیں، اوپر کا رخ، نیچے کا رخ اور سامنے کا رخ. تو لہذا زبر، زیر، پیش کو حرکات کہتے ہیں.
زبر کے بعد الف نہ ہو، زیر کے بعد یا نہ ہو اور پیش کے بعد واو نہ ہو، تو اس کی آواز کی مقدار چھوٹی ہوگی۔ زبر کا رخ اوپر، زیر کا رخ نیچے اور پیش کا رخ سامنے، تو اس بات کا خیال فرمائیں گے۔ اور اس کے بعد ہم الفاظ جو تھے وہ ان کی مشق کر رہے تھے، تو کل ہم نے جن کلمات کی مشق کی تھی، تکبیر، تسمیع، تحمید اور تسلیم، سلام کے کلمات ان کی مشق کی تھی۔ اس وقت ہم مشق کر رہے ہیں رکوع کی تسبیح، سجدے کی تسبیح اور ثنا کی مشق کر رہے ہیں۔ تو طلباء اور طالبات جو ہیں وہ میرا ساتھ دیں گے۔ رکوع کی تسبیح، کہ رکوع کے اندر یہ تسبیح ہم نے پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ تو یہ کم سے کم 3 بار پڑھیں گے، 3 سے زیادہ پڑھنا چاہیں تو 5 بار پڑھیں گے، 5 سے زیادہ 7 بار پڑھیں گے، 7 سے زیادہ 9 بار پڑھیں گے۔ 9 بار کے بعد طاق عدد کی شرط ختم ہو گئی، اب آپ 10 بار پڑھیں گے کہ جو کامل عدد ہے۔ 10 بار کے بعد بھی اگر آپ پڑھنا چاہیں پھر گنتی کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ نماز پڑھا رہے ہیں، یہ ہے اکیلے نماز پڑھنے کی ضرورت۔ اگر آپ نماز پڑھا رہے ہیں پھر آپ کم سے کم مقدار اختیار فرمائیں، 3 بار پڑھیں تاکہ پیچھے والوں کے لیے تکلیف کا مسئلہ نہ بنے۔ اور اگر آپ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں پھر آپ کے لیے تعداد کوئی ضروری نہیں، آپ اس وقت تک پڑھتے رہیں گے جب تک امام رکوع کی حالت میں ہے۔ جب رکوع سے سر اٹھائے گا آپ اس وقت پڑھنا بند کر دیں گے، چاہے آپ نے 3 دفعہ سے زیادہ پڑھا ہے یا 3 دفعہ سے کم پڑھا۔ اس کے بعد ہے سجدے کی تسبیح، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اس کا بھی وہی ضابطہ ہے کہ سجدے میں 3 دفعہ پڑھیں گے، زیادہ 5 دفعہ، 7 دفعہ، 9 دفعہ، 10 دفعہ، اس کے بعد گنتی نہیں۔ اگر اکیلے ہیں، امام ہیں تو پھر کم سے کم تعداد میں پڑھیں، کم سے کم 3 بار پڑھنا سنت ہے۔ اور اگر آپ امام کے پیچھے ہیں تو پڑھتے رہیں جب تک امام اللہ اکبر نہ کہے، اس وقت آپ پڑھتے رہیں۔ باقی ثنا ہے اس کو انشاءاللہ کل پڑھ لیں گے، اس کا مفہوم میں عرض کر دیتا ہوں۔ سبحان، پاکیزگی ہے، ربی میرے رب کی، العظیم جو نہایت عظمت والا ہے۔ اب یہاں جس بات کا خیال فرمائیں گے یہ زوئے ہے۔ عام طور پر پڑھ لیتے ہیں سبحان ربی العظیم، یہ زے کی آواز ادا ہوتی ہے۔ اب اس کے اندر معنی میں جو فرق پڑتا ہے وہ کیا ہے، اس کو ذہن نشین فرمائیں۔ عظیم اگر زے سے پڑھیں گے تو عظیم کے معنی ہے نہایت گہرا دشمن، اور عظیم زوئے سے پڑھیں گے تو اس کے معنی ہے نہایت عظمت والا۔ تو سبحان ربی العظیم پڑھا، نعوذ باللہ من ذالک، پاکیزگی میرے رب کی ہے جو میرا گہرا دشمن ہے۔ اور اس کی وجہ سبحان ربی العظیم پڑھیں گے، زوئے زبان کی نوک اوپر کے سامنے والے دانتوں سے لگا کر پوری زبان کو اوپر تالو کی طرف اٹھائیں گے تو یہ ادائیگی صحیح ہوگی۔ اسی طرح سبحان ربی الاعلی، پاکیزگی میرے رب کی ہے، الاعلی جو بہت اونچا ہے، بلندی والا ہے۔ اگر اس کو جلدی میں پڑھا سبحان ربی الاعلی تو اعلیٰ اوزار کو کہتے ہیں، ہتھیار کو کہتے ہیں۔ تو پاکیزگی میرے رب کی ہے، نعوذ باللہ من ذالک جو ہتھیار ہے، جو اوزار ہے۔ تو اس لیے احتیاط کی ضرورت ہے، جو اب تک پڑھا جا چکا ہے اللہ اس کو معاف فرمائے، اور آئندہ اس بات کی کوشش فرمائے کہ صحیح تفسیرات پڑھیں تاکہ یہ پڑھنا صحیح ہو اور اس کے نتائج بھی اس کے مطابق نکلیں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات إنك أنت العفو الكريم إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أجد أمير المؤمنين والمجاهدين اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم ثبت أقدامهم إنك أنت على كل شيء قدير. اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كما تقبلت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم نور قلوبنا بالإيمان. اللهم ارزقنا اتباعهم بإحسان وادخلنا معهم في جنات الفردوس برحمتك يا أرحم الراحمين. وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله تعالى على خير خلق